صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جابر سے یہ روایت ہے جس کو زہرا سے نسبت ہے، ایک دن گھر میں آئے نبی، بولے کہ ذوف طبیعت ہے، پاس میرے آؤ زہرا، پاس میرے آؤ زہرا، تاکہ ملے کچھ دل کو چین۔ اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ بولے نبی میری دختر، لے آؤ یمنی چادر، جس کو اوڑھ کے لیٹوں میں، پائے سکوں قلب مضطر۔ دیکھ کے والد کی صورت، دیکھ کے والد کی صورت، دکھی ہوئی ام الحسنین۔ اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ ردا جو اوڑھ کے لیٹے نبی، کچھ ہی دیر نہ گزری تھی، گھر میں آئے مولا حسن، بولے یہ ہے خوشبو کیسی، تحت کسا یوں لگتا ہے، تحت کسا یوں لگتا ہے، کرتے ہو جد گویا میرے چین۔ اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ پھر یوں کیا مولا نے کلام، نانا آپ پہ میرا سلام، گرچہ اجازت مل جائے، تحت کسا جائے غلام۔ بولے نبی آ جاؤ حسن، بولے نبی آ جاؤ حسن، تم میرا عکس ہو نور عین۔ اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ ایک لمحہ نہیں گزرا تھا، آ پہنچے شہ کرب و بلا، بولے مایوں لگتا ہے جیسے نانا ہو تحت کسا، بولی ملکہ روز جزا، بولی ملکہ روز جزا، یہ سچ ہے میرے دل کے چین۔ اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ سن کے سخن یہ زہرا کا، بولے نبی سے شہ بطحا، کیا مجھ کو بھی اجازت ہے میں بھی آؤں زیر کسا؟ بولے نبی تو مجھ سے ہے، بولے نبی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں میرے حسین۔ اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ پہنچے حسین بھی تحت کسا، وقت ابھی کچھ گزرا تھا، فاتح خیبر آ پہنچے، بولے مجھے ہے یوں
لگتا، چادر کے نیچے وہ ہے، چادر کے نیچے وہ ہے، ڈھونڈتے ہیں جنہیں میرے نین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ سن کے کلام شیر خدا فاطمہ زہرا نے یہ کہا، آپ کے بچے اور نبی اس دم سب ہے تحت کسا، علم و ادب و طہارت کے، علم و ادب و طہارت کے، گویا ہے مرجل بحرین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ بولے علی پیغمبر سے ابر کرم جو ادھر برسے، میں بھی آپ کے پاس آؤں، شہر کو نسبت ہے در سے، فاصلہ تھوڑا سا بھی نہیں، فاصلہ تھوڑا سا بھی نہیں، آپ کے اور میرے مابین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ بولا قرآن سے یوں قرآن، آؤ اے کل ایمان، ایک ہی نور ہے دونوں کا، ایک ہے نبی ایک امام زمان، تحت کے ساتھ تم بھی آؤ، تحت کے ساتھ تم بھی آؤ، فاتح خیبر بدر حنین، اللہ محمد علی فاطمہ۔ آ گئے تحت کے ساتھ جو علی، کہنے لگی تب بنت نبی، بابا آپ پہ میرا سلام، آؤں کیا اندر میں بھی، تب یہ حبیب خدا نے کہا، تب یہ حبیب خدا نے کہا، آ جاؤ میری نور عین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ زیر کے ساتھ جب پانچوں تن جمع ہوئے سب مثل چمن، بولا فرشتوں سے یہ خدا، تحت کسا ہے جتنے بدن، میں نے بنائی ان کے لیے، میں نے بنائی ان کے لیے، عرش و فرش کی زیب و زین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ بولا خدا سے جبرائیل، اے عالم کے وکیل و کفیل، ان میں چھٹا میں بل جاؤں، گر ہو اجازت رب جلیل، فرش زمیں پہ جاؤں میں، فرش زمیں پہ جاؤں میں، پا جاؤں قرب سبتین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ آئے زمیں پہ جبرائیل، بول نبی سے یہ فخر خلیل، آپ پہ بعد درود سلام، فرماتا ہے یہ رب جلیل، اہل کسا کی محبت میں، اہل کسا کی محبت میں، خلق کیے اس نے کونین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ اس کے بعد ہے فرماتا، رزق کو آپ سے دور رکھا، اتنا پاک رکھا سب کو جتنا طہارت کا حق تھا، اہل بیت کی خلقت پر، اہل بیت کی خلقت پر نازا ہے رب الحرمین، اللہ محمد
علی فاطمہ حسن حسین۔ تب یہ حبیب خدا نے کہا پڑھے جو کوئی حدیث قصہ، جتنے وہاں ہوں گے مومن سب کی ہوگی قبول دعا۔ قسم ہے مجھ کو رسالت کی، قسم ہے مجھ کو رسالت کی، پائیں گے شیعہ سکھ اور چین۔ اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ صلی علی محمد و آل محمد و ارجل فرجہم۔ حیدر کے پدر دین کے محسن ابو طالب، حیدر کے پدر دین کے محسن ابو طالب، محسن ابو طالب، محسن ابو طالب، دین محمدی کے محافظ ابو طالب، حیدر کے پدر دین کے محسن ابو طالب۔ دو بولتے قرآن پلے آپ کے گھر میں، پلے آپ کے گھر میں، پلے آپ کے گھر میں، قرآن کی پہچان جناب ابو طالب، قرآن کی پہچان جناب ابو طالب۔ ایمان کی بلندی سمجھ پائی نہ یہ دنیا، سمجھ پائی نہ دنیا، سمجھ پائی نہ دنیا، کافر کہا بے دینوں نے تم کو ابو طالب، کافر کہا بے دینوں نے تم کو ابو طالب۔ جو رزق زمانے کو کھلاتے ہیں ید اللہ، کھلاتے ہیں ید اللہ، کھلاتے ہیں ید اللہ، ایسا سخی مولا کا ہے بابا ابو طالب، ایسا سخی مولا کا ہے بابا ابو طالب، دینی محمدی کے محافظ ابو طالب۔ بیٹا تیرا اللہ کے گھر میں ہوا پیدا، گھر میں ہوا پیدا، گھر میں ہوا پیدا، تم سے جو خدا کو ہے محبت ابو طالب، تم سے جو خدا کو ہے محبت ابو طالب۔ ہر لمحہ حفاظت کیا اسلام کی تم نے، اسلام کی تم نے، اسلام کی تم نے، ہے دین پہ احسان تمہارا ابو طالب، ہے دین پہ احسان تمہارا ابو طالب۔ پالا ہے نبوت کو بھی تم نے میرے آقا، تم نے میرے آقا، تم نے میرے آقا، پروان امامت کو چڑھایا ابو طالب، پروان امامت کو چڑھایا ابو طالب، دین محمدی کے محافظ ابو طالب۔ رحمت بھی برستی ہے، برستی ہے نعمتیں، برستی ہے نعمتیں، برستی ہے نعمتیں، آج آ گئے دنیا میں جناب ابو طالب، آج آ گئے دنیا میں جناب ابو طالب، حیدر کے پدر دین کے محسن ابو طالب، دین محمد کے محافظ ابو طالب، محافظ ابو طالب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً
وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسولنا ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين وأنيس الغريبين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام قبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة وقوسين محبوب رب المشرقين والمغربين سيد جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق القاسم الجبارين والمدرك الهاربين ومبير الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم شکر پروردگار عالم ادا کرتے ہوئے خدا بند عالم کا کروڑوں احسان ہے اس معبود برحق نے ہمیں پنجتن پاک کی دہلیز پہ سجدہ ریز بنایا اور ہمیں ان کا ماننے والا اور چاہنے والا قرار دیا وہ خالق کائنات مالک دو جہان رب اکبر رحمان و رحیم کرم کرنے والا کریم معبود ازلی ابدی سرمدی ستار غفار جبار قہار کہ جس کے آستانے پہ جھکنے کے بعد اس معبود برحق کی ہر ایک چیز جو اس نے ہمیں عطا کی ہے اس کا شکر اگر انسان ادا کرنا چاہے تو کما حق ہو شکر ادا نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس کی نعمتیں زیادہ ہیں اور شکر ہمارا کم ہے پروردگار عالم آج ہم جمع ہوئے ہیں محسن اسلام کے جشن منانے کے لیے آج مولائے کائنات کے بابا کا جشن منانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اور اس ختیجہ اکیڈمی کی جانب سے پروردگار عالم تمام جتنے لوگ امام کے کام میں خدمت گزاری کر رہے ہیں دامِ درہم سخن خداوند عالم ان سب کو جزائے خیر عنایت فرمائے اس لیے کہ چھٹے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ جمع ہو کے ہمارے شیعان حیدر کرار ہماری باتیں حدیثوں کو بیان کرتے ہیں تو وہ ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں اور یہ کام جو ہو رہا ہے پروردگار عالم اس کے تمام اراکین کو جزائے خیر عنایت کرے آج ہم نے جو اہتمام کیا ہے جشن ابو طالب علیہ السلام کا تاریخ نے لکھا کہ 29 ماہ شوال 535 عیسوی
ام القری بستیوں کی پہچان، مکہ معظمہ کے روشن ترین مکان کے مالک، نگہبان حرم، ساقی حجاج، کلید بردار کعبہ، عبد المطلب کی حویلی میں حضرت فاطمہ کی آغوش میں رحل عصمت پر سلطان ولایت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جشن پر نور مسرت سرکار ابو طالب علیہ السلام کا جشن ہے۔ یہ جشن ہے جناب امیر کے والد محترم کا، رحمت دو عالم کے چچا کا، حسنین کریمین نورین نیرین شریفین امامین کے دادا کا، شہزادی کونین معصوم عالم صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ زکیہ کے خسر معظم کا، یعنی تاجدار امامت سرکار ابو طالب علیہ السلام کا۔ آپ حضرت ہاشم کے پوتے، عبد المطلب کے بیٹے اور جناب عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ آپ کا اصلی نام مبارک جناب عمران تھا۔ آپ کی کنیت ابو طالب تھی۔ آپ کی مادر گرامی کا نام فاطمہ بنت عمرو مخزومی تھا۔ آپ عبد المطلب کے بیٹوں میں سب سے زیادہ باوقار تھے اور عقل مند تھے۔ عبد المطلب کے بعد پیغمبر اسلام کی پرورش آپ نے کی اور تا حیات ان کی نصرت و حمایت کرتے رہے۔ اسلام نام ہی ہے ابو طالب کی آل کا، اور اسلام مقبوض ہے ختیجہ طاہرہ کے مال کا۔ آپ کی ولادت رسول اسلام سرور کائنات سے 35 سال پہلے ہوئی، اور جسے شاعر کی زبانی بیان کروں تو کہ پڑھنی ہے مجھے حضرت عمران کی باتیں اور اسلام سے پہلے کے مسلمان کی باتیں۔ اس گھرانے کا وقار اخلاق اتنا اعلیٰ تھا کہ جو ابو طالب کے بابا حضرت مطلب کی اسلام سے پہلے کی کچھ سنتیں تھیں جنہیں بعد اسلام بھی جاری رکھا گیا، جیسے کہ کعبے کے طواف کو علی و محمد کے دادا کی سنت ہے۔ ان سے پہلے طواف خانہ کعبہ ہوتا تھا، لیکن اس کی کوئی تعداد معین نہ ہوتی تھی۔ 7 چکر کا ایک طواف ہوگا، یہ مقرر کردہ ہے جناب عبد المطلب کا، اور خدا کو یہ عمل اتنا محبوب ہوا کہ اسے قیامت تک کے لیے مقرر کر دیا۔ جب بھی اگر کہیں خزانہ ملتا زمین کے اندر سے تو اس کا خمس ادا کرتے تھے۔ یہ عبد المطلب کی سنت تھی۔ اسے بھی اسلام نے جاری رکھا۔ خاص طور سے بنی ہاشم کے خاندان میں تھا کہ وہ لباس پہن کر طواف کیا کرتے تھے، ورنہ عرب کے جاہل اور بدو برہنہ طواف کیا کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ بھی یہ لکھی، خوبصورت وجہ، حسین ترین وجہ لکھی گئی کہ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ابو سفیان لعنت اللہ علیہ اور ابو جہلوں نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے گندے خون کی وجہ سے، خرابی کی وجہ سے، ان کا عالم یہ تھا کہ جو بھی شخص اس زمانے میں طواف خانہ کعبہ کیا کرتا تھا، وہ جس لباس پر طواف کرتا تھا، یہ لوگ اس سے بطور ٹیکس اس لباس کو لے لیا کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں لباس اور کپڑے اتنے زیادہ نہیں تھے جتنے آج لوگوں کے پاس ہیں۔ وہ اس سے بچانے کے لیے لباس اتار کر طواف کرتے تھے، لیکن ہاشم کے گھرانے کا ہر فرد لباس کو پہن کے کیا کرتا تھا، اور ابو سفیان جیسوں میں یہ جرت بھی نہ تھی کہ وہ ان کے گھرانے والوں کو روک سکیں یا ان سے لے سکیں۔ بس اس پہ یہ کہتے ہوئے کہ آج جس طریقے سے ہمارے یہاں ہر چیز کی نعمتوں کی فراوانی ہے، کپڑے لباس ہر چیز کی فراوانی ہے، لیکن اس میں ہم اسراف کرتے چلے جا رہے ہیں۔ خداوند عالم ہمیں اسراف سے دور رکھے، اور ان لباس کو جو ہم سے زائد ہو جا رہے ہیں، جو ہم سے زیادہ ہیں، پروردگار عالم سے دعا ہے مولا ہر ایک کو ایک دوسرے کو تحفہ دینے اور لینے کی توفیق عطا کرے۔ جن کے پاس لباس نہیں ہے ہم انہیں لباس عطا کریں، اس لیے
حضور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے بھی کسی کو ایک لباس فراہم کیا گویا اس نے جنت کے تالے کی چابی خرید لی، لیکن شرط وہی ہے کہ خداوند عالم ہماری نیتوں کو صاف رکھے، نیتوں کو پاک رکھے، کیونکہ الاعمال بالنیات خداوند عالم بار بار کہہ رہا ہے کہ تمہارا ذبح کیا ہوا بکرا ہم تک نہیں پہنچتا، تمہارا دیا ہوا مال ہم تک نہیں پہنچتا، مگر تمہاری نیتیں ہم تک آتی ہیں۔ جس کی نیتیں جتنی صاف ہیں خداوند عالم اس کے رزق میں بھی اضافہ کیا کرتا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تاریخ کی ورق گردانی کی جائے تو تاریخ میں لکھا ہوا پایا گیا کہ زمزم کا کنواں ناپید یعنی گمنام ہو گیا تھا، پھر اسے دریافت کیا ابو طالب کے بابا نے۔ جب فاطمہ بنت اسد رسول خدا کو آغوش میں لے کر آئیں اور جناب ابو طالب کے پاس، علم غیب ابو طالب کے حامل ہونے پر دلیل ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ بی بی حد سے زیادہ خوش تھیں۔ اس وقت ابو طالب نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ اصبری سبتن، آپ 30 سال صبر کریے، میں آپ کو بالکل ایسے ہی بیٹے کی بشارت دیتا ہوں، صرف یہ کہ وہ نبی نہیں ہوگا۔ یہ ہے مقام جناب ابو طالب علیہ السلام۔ ان کے مقام و مرتبہ ایسا بلند و بالا ہے کہ جس کی آغوش کا پلنے والا کوئی رسالت کے منصب پر ہے، کوئی خاتم النبیین ہوتا ہے، کوئی امام المتقین ہے۔ اسلام کی پہلی دعوت ہوئی تو ابو طالب کے گھر میں ہوئی۔ دنیا آج کفر کا فتویٰ لگانے والی، جس نے ابو طالب کو کافر کہا، اسے کچھ خبر نہیں ہے کہ یہ محسن اسلام ہے، کافر نہیں ہے۔ جس نے کلمے کو اپنی آغوش میں پالا ہو وہ محسن اسلام ہوا کرتا ہے۔ تبلیغ کا آغاز حضور مکرم نے دسترخوان ابو طالب سے شروع کیا۔ دنیا دیکھے تو صحیح، جہاں رسولوں کے لیے یہ کہا گیا کہ طیب غذا کھائیں، وہاں حضور مکرم نے 17 سال ابو طالب کے دسترخوان پہ روٹی کھائی تو کتنی پاک غذا تھی، اس معبود برحق نے کتنی پاک غذا عنایت کی تھی کہ ابو طالب کے گھر سے اللہ کا رسول پلتا رہا۔ اور پھر قرآن نے بھی اسے کہا علم یجد کا یتیمن، کہ اے حبیب ہم نے تمہیں یتیم پایا تو ہم نے سہارا دیا، سہارا بھی دیا تو کس کا دیا؟ وہی علی کے بابا جناب ابو طالب علیہ السلام کا۔ جلالت ابو طالب کو سمجھیں۔ خدا پہلی وحی جب اپنے حبیب پر نازل کی تو اس کی تفسیر شروع کی تو ابو طالب کے گھر سے جب آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، یعنی اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، حضور نے آپ کے گھر کا انتخاب کیا۔ میں کہوں پروردگارہ تیرا بھی تو مکہ میں گھر ہے، مگر کچھ ناشناسوں نے وہاں بت رکھے تھے۔ توحید کا پہلا کام ہوا تو ابو طالب کے گھر سے، اسی لیے تو کہا گیا کہ رحمان کے گھر بت تھے مگر عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ اور کھانا بھی جو کھلایا وہ ابو طالب کے گھر سے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شروع سے پوری امت کو ابو طالب کے دسترخوان کا نمک حلال بنانا چاہتے تھے۔ نذر و نیاز کا اہتمام کرنا بھی سنت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ ہمارے یہاں نذر و نیاز میں کبھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، یہ احسان ابو طالب ہے۔ دعوت اسلام کا اعلان ہوا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد ابو طالب کے گھر سے شروع کی گئی، دعوت ہوئی۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، جب تیسرے دن حمایت ابو طالب میں سائے میں حضور نے 40 لوگوں کو دعوت اسلام کی پیش کی، مگر قرآن نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ابو طالب نے 40 لوگوں میں کہا تھا قم یا سیدی یا مولائی۔ خدا نے پھر میدان غدیر میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں حضور کے ہاتھوں بلند کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ 2 ہستیوں کا احسان، ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بنایا اور ایک کو کل ایمان کا باپ بنایا۔ ابو طالب نے رسول خدا کو پالا قرآن کے سائے میں کہ علم یجد کا یتیمن۔ رسول خدا نے مولا علی کو پالا
جسے شاعر نے اپنے قلم کو طوبہ کی ٹہنی کا قلم لیا اور زمزم میں فراز پہ بکھیرتے ہوئے لکھا کہ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا اور سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے شبیر سے شہکار کو پالا، ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا، ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے، مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور صرف پالا ہی نہیں بلکہ اس طریقے سے پرورش کی کہ دنیا کو لکھنا پڑا کہ جناب ابو طالب محسن اسلام قرار پائے اور نبی معظم سرکار دو عالم آقا کل دانائے سبل خلق اول خلق اول حسن اول نور اول کا نکاح بھی تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا۔ محمد کے نکاح خان کا نام ہے ابو طالب، کل ایمان کے باپ کا نام ہے ابو طالب، حسنین کے دادا کا نام ہے ابو طالب، 14 معصوموں کے اجداد کا نام ہے ابو طالب۔ رسول خدا کے چچا کو معاذ اللہ کچھ لوگ کافر کہنے والے اپنے شجرہ ناپاک کی خبر گیری کریں۔ آج کے 2 ٹکے کا مسلمان تو اپنی بیٹی اور بیٹے کا نکاح کسی کافر سے کسی پنڈت سے نہیں پڑھواتا۔ یہ خدا کو کیا ہو گیا تھا کہ اپنے آخری رسول کا نکاح کسی کافر سے پڑھائے معاذ اللہ۔ ابو طالب علیہ السلام نے جو خطبہ نکاح پڑھا پہلا جملہ کہا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و اسماعیل وجعلنا بیتا محبوبا وحرمنا آمنا۔ خداوند عالم کو سرکار ابو طالب علیہ السلام کا یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ خدا نے اپنی کتاب کا آغاز کیا تو الحمدللہ سے آغاز کیا۔ اب یا تو یہ مانے کہ ابو طالب غیب کے حامل تھے، یا تو ابو طالب کا یہ جملہ پروردگار عالم کو اتنا پسند آیا کہ اس نے اپنی کتاب، بے عیب کتاب، لا ریب کتاب، پاک کتاب، پاکیزہ کتاب، طیب کتاب، طاہر کتاب کا آغاز ہی کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا۔ یہ ہے ابو طالب کا مقام و مرتبہ۔ سرور کائنات کا مہر جو ادا کیا جناب ابو طالب نے، تاریخ کی کتابوں نے اس واقعے کو درج کیا اور لکھا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے پاک مال سے سرور کائنات کا مہر ادا کیا تھا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے مال سے نبی معظم کا حق کے مہر ادا کیا۔ جس نبی کا کوئی سایہ نہ تھا اسی کے سائے کا نام ہے جناب ابو طالب۔ ابو طالب علیہ السلام کی خصوصیات میں لکھا گیا کہ کچھ خصوصیات ایسی ہیں کہ جو صرف اور صرف جناب ابو طالب علیہ السلام کے حصے میں آئیں، یعنی آدم سے لے کے خاتم تک کوئی اس میں شامل نہیں ہے۔ وہ یہ کہ پوری کائنات میں کسی کی بہو فاطمہ زہرا معصومہ نہیں ہے سوائے ابو طالب کے، کسی کا بیٹا علی حیدر کرار نہیں ہے سوائے ابو طالب کے۔ پوری کائنات میں فقط یہ شرف ان کا ہے کہ خدا نے ان کے بیٹے کو اپنے گھر خانہ کعبہ میں ولادت کا موقع عطا کیا۔ خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا پلا ہے۔ فقط ایک نہیں بلکہ 12 اماموں کے باپ ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام۔ اور تبھی تو پھر شاعر نے خراج دیتے ہوئے لکھا اور کہا حیدر ہوں کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں، باقر ہوں کہ جعفر ہوں کہ موسیٰ کے رضا ہوں، جواد تقی ہوں یا کہ نقی مست دعا ہوں، یا سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہوں، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جناب ابو طالب علیہ السلام
کامل الایمان تھے، محسن اسلام، محافظ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، پاسبان توحید، سید البطحاء، سرداران بنی ہاشم، خانہ کعبہ کے متولی، خادم الحرمین تھے، حج کے موسم میں حاجیوں کو پانی پلانے کا کام انجام دیتے، ان کے لیے کھانے کا طعام کا اہتمام فرماتے تھے، اور خصوصیات یہ تھی کہ کسی لالچ یا نام و نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، بلکہ قلب خالص کے ساتھ خوشنودی رب العالمین کے لیے۔ اور یہاں یہ ہمارے لیے درس قرار دیا گیا کہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے خداوند عالم کی خوشنودی رب دیکھنا ہے کہ پروردگار راضی ہے یا نہیں۔ اور سیرت ابو طالب علیہ السلام نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن اپنے رب کو ناراض نہ کرنا۔ اور رب العالمین نے جس کی ولایت پہ ہمیں چلنے کے لیے کہا ہے، ان کی ولایت پہ ہمیں نقش با قدم چلنے کی خدا توفیق عطا کرے۔ سیرت ابو طالب علیہ السلام کہ ان کی انگوٹھی کا نقش تھا، جو دنیا آج کافر کا فتویٰ دے رہی ہے۔ یہ کافر کا فتویٰ دینا صرف اور صرف ایک ہی بات ہے کہ ابو طالب علیہ السلام مولا کائنات علی حیدر کرار کے بابا ہیں۔ انہی کی نفرت ہے جو بابا کو کافر بتانے والے، جن کے خود باپ والد کا پتہ نہیں ہے، وہی جناب ابو طالب علیہ السلام کو کافر کا فتویٰ دیتے ہیں۔ ابو طالب علیہ السلام کی انگوٹھی کا نقش یہ بتاتا ہے کہ یہ ماننے والے کس کے تھے۔ تاریخ نے لکھا کہ آپ کی انگوٹھی کا نقش تھا رضیت باللہ ربًا وابن اخی محمدً نبیًا یا نبی و علی و وصیًا، کہ پروردگار عالم میں راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے اور میرے بھائی کا بیٹا نبی ہے اور میرا بیٹا علی وصی ہے۔ بحار الانوار نے اس انگوٹھی کے نقش کو کتاب نے جگہ دی۔ اب اس نقش سے اندازہ لگائیں کہ جو اپنی انگوٹھی کے نقش پہ اپنے رب کے راضی ہونے کی دلیل دے رہا ہو، اور اسی لیے تاریخ نے لکھا کہ اس زمانے میں انگوٹھی کا کام یہ تھا، صرف نقش نہیں بلکہ اسٹیمپ کا درجہ رکھتی تھی۔ لوگ اس زمانے میں جب خط لکھتے تھے اور ان کی مہر یہی انگوٹھی ہوا کرتی تھی، اور انہوں نے اپنی انگوٹھی کے مہر پہ یہ لکھ رکھا تھا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اس طرح کی کہ تاریخ لکھتی ہے کہ جب خطرہ تھا مکے والوں سے، تو تاریخ نے ان جملوں کو رقم کیا، سنہرے الفاظ میں لکھا گیا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام رات میں جب شیب ابو طالب علیہ السلام میں انہیں رکھا گیا تھا، روزانہ نبی معظم کو ایک رات میں کئی مرتبہ اٹھ کے ان کے بستر سے علیحدہ کرتے، دوسری جگہ لے جا کے سلاتے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر اپنے بچوں کو لا کے سلا دیتے تھے، تاکہ اگر قتل بھی کریں کفار تو رسول بچ جائیں اور ان کے بیٹے اگر چاہیں تو چلے جائیں۔ جس نے اتنی حمایت کی، اور پھر کیا کہنا اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جس پروردگار عالم نے انہیں رسول بنایا، انہوں نے خود یہ گواہی دی اور کہا کہ میرے چچا ابو طالب علیہ السلام نے مجھ پر جو شفقتیں کی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 4 لوگوں کی شفاعت کی گواہی خصوصی طور سے رب اکرم سے لی ہے، اپنی والد، والدہ، چچا اور اپنے رضائی بھائی کے لیے۔ مولائے کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فرمان ذیشان ہے، اور علی علیہ السلام کا یہ فرمان خود اپنا ذاتی نہیں ہے بلکہ یہ حیثیت امام ہے۔
کوئی یہ تصور نہ کرے کہ باپ کی محبت میں کہہ دیا، بلکہ کہنے والے وارث وما ینطق عن الہویٰ کے وارث ہیں۔ مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ابو طالب کا نور اپنی چمک سے دوسرے تمام نوروں کو مات کر دے گا، سوائے ان 5 اشخاص کے، یعنی پنجتن پاک علیہ السلام کے، محمد و علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے لیے تاریخ کے اوراق پہ لکھا گیا کہ کہیں پر بھی ان کی بت پرستی ثابت نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے خود کلمے کو جس نے آغوش میں پال کے جوان کیا ہو اسے کافر کہنا سب سے بڑا معاذ اللہ کہنے والا خود کافر ہے۔ اور تاریخ نے لکھا کہ ابو طالب علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے، بزنس مین تھے، کاروبار کیا کرتے تھے، اور تاریخ نے ان کے کاروبار کے لیے لکھا کہ وہ گندم اور عطر کی تجارت کیا کرتے تھے، تاجر بھی تھے اور شاعر بھی تھے، اشعار لکھا کرتے تھے۔ تاریخ نے لکھا تقریباً 3000 اشعار فقط توحید پرستی پر جناب ابو طالب علیہ السلام کے ہیں۔ اسی لیے لکھا گیا کہ اگر یہ علی کے بابا نہ ہوتے تو عرب کے سب سے بڑے مشہور شاعروں میں ان کا شمار ہوتا، لیکن ساری دشمنی صرف یہی تھی کہ وہ علی کے بابا تھے، مگر جناب ابو طالب محسن اسلام علیہ السلام نے حق ادا کیا، اور تاریخ نے اس واقعے کو کوٹ کیا اور لکھا کہ ایک مرتبہ جب کفار آ کے ستاتے رہے، رسول خدا جب باہر نکلتے تو بچے کہیں پتھر مارتے، کہیں مجنون کہہ کے دیتے، کہیں آواز دیتے۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھائی نہ دیے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام جب گھر آئے تو پوچھا کہ کہاں ہیں محمد؟ بی بی نے جواب دیا کہ بچے دیر سے گھر میں نہیں ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے الفت دیکھیں رسول اسلام سے، محبت دیکھیں کہ کتنی زیادہ محبت تھی۔ مولائے کائنات بھی نہیں تھے اور رسول خدا بھی گھر میں نہیں تھے، لیکن ایک بھی تاریخ میں یہ نہیں لکھا گیا کہ اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کیا، بلکہ کہا کہ کہاں ہے میرا بھتیجا محمد۔ ایک مرتبہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے تلوار کو حمائل کیا اور باہر نکلے اور اپنے سارے گھر آنے والے نوجوان قریش کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ سب کو ایک ایک تلواریں دی اور کہا ان تلواروں کو اپنی آستینوں میں چھپا لو، اور کچھ نیزہ برداروں کو بلایا اور کہا نیزوں کو اپنے آستینوں میں چھپا کے اور اس لعین اور ملعون ابو سفیان اور ابو جہل کے دروازے پہ جا کے بٹھایا۔ یہ ہے شیر خدا کے بابا کی شیر کی طاقت۔ تاریخ نے لکھا کہ ابو طالب نے انہیں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد خود چلے اور مکے کی پہاڑیوں کی طرف رواں ہوئے۔ جو لوگ عمرہ اور حج کی سعادت نصیب پا چکے ہیں انہوں نے اب بھی دیکھا ہوگا کہ مکہ معظمہ آج بھی پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام جب چلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ جب پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کے اندر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اور علی مرتضیٰ حیدر کرار نماز پڑھ رہے ہیں۔ خوشی خوشی جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کو گود میں لیا، اور لینے کے بعد آگے بڑھے، اور آگے جب آئے چلتے ہوئے قریب ابو سفیان کے گھر جب آئے، ابھی جنہیں آستینوں میں خنجر چھپا کے بٹھایا تھا، اگر کوئی اور ہوتا تو اشارہ کرتا اور لے کے گھر چلا جاتا، لیکن تاریخ نے جناب ابو طالب علیہ السلام کی اس دلیرانہ طاقت کو لکھا اور بتایا کہ جب ایک مرتبہ
وہاں قریب پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد جتنے اپنے نوجوانوں کو بٹھایا تھا ان سے کہا کہ اپنی آستینوں سے خنجر کو باہر نکالو۔ اب جو انہوں نے خنجر باہر نکالے، ابو سفیان نے جب دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا، سنو، آج میرا بھتیجا محمد مجھے نظر نہیں آیا اور تم لوگوں سے مجھے خطرہ تھا، شکر کرو کہ یہ مجھے مل گیا، اگر نہ ملتا تو میں یہ جو جتنے خنجر اور تلواریں نیزے میں نے بٹھائے تھے نوجوانوں کے ہاتھوں میں دے کر، انہیں تمہارے سینوں میں پیوست کر دیا جاتا۔ اس لیے کہا، جس نے کلمے کو اپنی گود میں پال کر جوان کیا ہو اسے جناب ابو طالب علیہ السلام کہا گیا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی شجاعت۔ اسی لیے کہا، شاعر نے قلم اٹھایا اور لکھا اور خراج تحسین دیتے ہوئے لکھا اور کہا، پہلے یہ سوچ دہر کا سلطان کون ہے، پھر دیکھ جس پہ اس کے ہیں احسان کون ہے، مجھ سے نہ پوچھ میرا عمران کون ہے، تو ہی بتا تیرے نبی کا نکاح خان کون ہے، اور تحریر کیا بھلا قلم سے اس کی شان ہو، اسلام جس کی گود میں پل کر جوان ہو۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ محبت عطا کی، وہ پیار دیا کہ بچپنے میں یہ یتیم ہو گئے تھے۔ ماں کا سایہ بھی کچھ چند سالوں کے بعد اڑ گیا، لیکن جناب ابو طالب علیہ السلام نے اس مہر و محبت سے پالا کہ پھر جناب ابو طالب علیہ السلام کی محبت اتنی زیادہ ملی رسول اسلام کو کہ احساس نہ ہوا کہ ہم یتیم ہیں۔ اسی لیے کہا گیا، ان کے گھر کا رزق بھی اتنا طیب اور پاک و پاکیزہ تھا کہ جس کو کھانے والے کوئی رسول بن گیا، کوئی امام بن گیا، کوئی جعفر طیار بن گیا، کوئی عقیل بن گیا، یعنی ان کے گھرانے پہ دین اسلام کا احسان ہے ابو طالب علیہ السلام کا۔ کربلا میں بھی آپ دیکھ لیں، جہاں جہاں بھی ہے سارے کے سارے خون کربلا میں جناب ابو طالب علیہ السلام کا ہے۔ اسی لیے تو شاعر کو لکھنا پڑا کہ خانہ حق سے جو پایا وہ پسر میرا ہے، آیتیں جس میں اترتی ہیں وہ گھر میرا ہے، اور نو کے نیزہ پہ جو بولا ہے وہ سر میرا ہے، رن میں اصغر جو ہنسا ہے وہ ہنر میرا ہے، نام اسلام کے دامن پہ رقم میرا ہے، ہر عزادار کے ہاتھوں میں علم میرا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ایسا پاک و پاکیزہ رزق تھا جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر کا کہ تاریخ نے لکھا، اور قرآن مجید میں بھی اس کا واضح ثبوت ہے کہ جب فرعون کے حکم سے شہر سے داعیاں حضرت موسیٰ کے لیے بلائی گئیں تو قدرت کا فرمان ہوا، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، کہ ہم نے دائیوں کا دودھ موسیٰ پر پہلے ہی حرام کر دیا تھا کہ خبردار موسیٰ ان کا دودھ نہ پینا، تو نبی ہے اور یہ کافر نجس ہیں، یعنی آسمان سے کھانے آ سکتے ہیں، نبی بھوکا رہ سکتا ہے، مگر نبی نجس چیز کی خوراک نہیں کھا سکتا۔ اسی لیے تو کہا، رسول خدا اپنی ساری زندگی حضرت ابو طالب کے گھر سے کھاتے رہے۔ فرماؤ، حضرت موسیٰ مصطفیٰ سے افضل ہیں یا ابو طالب کا گھر پاک و طاہر ہے؟ روایت میں ہے کہ جب حضور کریم 7 برس کے ہوئے تو یہودیوں نے آپس میں کہا کہ ہم نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا رب حرام سے بچائے گا، اور اس کا تجربہ کریں۔ انہوں نے ایک حرام مرغی پکائی اور حضرت کے پاس لے آئے۔
قریش سے اس کو کہا کھا لو، مگر حضرت نے اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ جب انہوں نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ یہ حرام ہے اور میرا رب حرام سے مجھے بچائے گا۔ یہودیوں نے کہا یہ حلال ہے، ہم ضرور کھلائیں گے۔ فرمایا اگر قدرت ہے تو ایسا کرو، لیکن وہ اس پہ قادر نہ ہوئے۔ دوسرے روز انہوں نے پڑوسی کی مرغی چرا کر ذبح کر لی اور اسے پکا کر لائے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے یہودیوں، تمہارے نبی موسیٰ کے لیے کافر دائیوں کا دودھ پہلے ہی روز سے حرام ہو گیا تھا۔ میں تو موسیٰ کا بھی نبی ہوں، فخر موسیٰ ہوں، میرے لیے یہ حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں نبی کوئی حرام چیز نہیں کھا سکتے، وہاں ابو طالب کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی کھاتے رہے۔ یہ حضرت ابو طالب کے کامل ایمان ہونے کی دلیل ہے، اور اسی لیے پھر شاعر نے قلم اٹھایا اور لکھا اور کہا جو زمانے کو دکھاتے ہیں نشان منزل، ان کو گمراہ زمانے نے سمجھ رکھا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفالت کا موقع جب حضرت عبد المطلب کا وقت انتقال قریب آیا تو آپ نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کر کے وصیت کی کہ اے میرے بیٹوں، میں اپنی امانت تم میں سے کسی کے سپرد کرنے والا ہوں، جس کے میں سپرد کر دوں اسے تاکید و وصیت کرتا ہوں کہ وہ اسے اپنی جان، اولاد اور مال سے زیادہ محبوب رکھے۔ یہ کہہ کر حضرت عبد المطلب نے اپنی گود کے بچے محمد بن عبداللہ سے فرمایا بیٹا تم خود اپنے چچاؤں میں سے کسی کو اپنی پرورش کے لیے منتخب کر لو تاکہ میں اسے آپ کے بارے میں مزید اور زیادہ وصیت کر دوں۔ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام چچاؤں کے چہروں پر نظر ڈالی، بس دادا کی گود سے اٹھے اور سیدھے جناب ابو طالب علیہ السلام کی گود میں آ کر بیٹھ گئے۔ سیرت امیر المومنین جلد نمبر 1 کتاب میں اس صفحے کو لکھا گیا۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ جو جناب ابو طالب علیہ السلام نے پرورش کی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ بحکم خدا تھی، اور اتنا عظیم مرتبت مقام ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کا کہ جس کے لیے تاریخ نے لکھا کہ ایک دو مقامات پہ نہیں، واقعات بھرے ہوئے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب رسول اسلام جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد مکہ مکرمہ میں ایک دن گئے خانہ کعبہ میں۔ تاریخ نے لکھا کہ رسول اسلام نماز پڑھ رہے تھے اور ادھر سے ابو لہب اور ابو جہل لعین آئے، اور انہوں نے رسول اسلام کو حالت نماز میں ہی ان کے چہرے پہ کچھ گندگی لا کے لگا دی۔ تاریخ نے لکھا ہے رحمت کل کے مجسم نے کچھ نہ کہا اور سیدھے اٹھے اور اپنے چچا کے گھر آ گئے۔ جب گھر آئے اور جناب ابو طالب علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی اپنے بھتیجے کی، لکھا گیا کہ انہوں نے پھر تلوار حمائل کی اور باہر نکلے، اور جانے کے بعد جہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں شمشیر برہنہ کی، اور کرنے کے بعد غصے میں کہا کہ خبردار کوئی یہاں سے نہ اٹھے، اور سارے کے سارے وہاں بیٹھے رہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے جس گندگی کو انہوں نے رسول اسلام کے چہرے پہ لگایا تھا اسے اٹھایا اور سب کے چہروں پر لگا کے اور خانہ خدا سے نکال کے کہا کہ جاؤ اور اب دوبارہ یہ حرکت نہ کرنا میرے بھتیجے کے ساتھ، ورنہ یہ تلوار سے میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ یہ محبت تھی، یہ الفت تھی، یہ رافت تھی کہ اس قدر رسول اسلام کو چاہتے تھے کہ بار بار اپنے بچوں کا بستر تبدیل کرتے تھے، رسول اسلام کو لا کے اس پہ لٹا دیا کرتے تھے۔ لیکن تاریخ کی ستم ظریفی تو دیکھیں، جس نے حمایت کی رسول کی اسے کفر کا فتویٰ دیا،
اور جو کافر تھے ان کے لیے کہا میں کیا کہوں خداوند عالم نے جناب ابو طالب علیہ السلام کو کیا مقام و مرتبہ دیا ہے، تاریخ کہتی ہے۔ شاعر نے لکھا اور قلم کے ذریعے اٹھایا قلم کو، اور پھر ایک مرتبہ زمزم کے سبو میں ضم کر کے لکھا کہ چاہیں تو اس کے لال فلک میں جڑے رہیں، اور چاہے تو اس کے نقش زمیں پر گڑے رہیں، چاہے تو اس کے در پہ فرشتے پڑے رہیں، اور چاہیں تو احترام میں 14 کھڑے رہیں، بس ممکنات میں یہ اسی کا مقام ہے، اس کی بہو بطول ہے، بیٹا امام ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اسی لیے کہا گیا خداوند عالم جس طریقے سے جناب ابو طالب علیہ السلام نے رسول اسلام کی حمایت کی اور شروع سے آخر تک ان کے ساتھ دیتے رہے، پروردگار عالم ہم سب کو بھی جناب ابو طالب علیہ السلام کی روش پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، اور خداوند عالم سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ مولا جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں یہ خوشی کا موقع ہے، پروردگار تجھے واسطہ ہے تمام شیعان حیدر کرار کی جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو سیرت ابو طالب علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمیں آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے دلوں میں ان کی محبت ان کی معرفت عطا فرما۔ بس 4 مصرے کہہ کے جشن کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے کہ وحدت کا نور اس کی جبی سے آیا ہوا، گھر اس کا مصطفیٰ کی بھی جائے اما ہوا، جس کا کہا ہے تم نے کہ کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ اسی کی گود میں پل کر جمع ہوا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دعا کرتے ہوئے پروردگار عالم اس جشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما، اور اس جشن کو ہماری آخرت میں شفاعت کا ذریعہ قرار فرما۔ خداوند عالم جن لوگوں نے اس جشن کو آرگنائز کیا ہے، پروردگار عالم ان سب کی تمام تر جائز حاجتوں کو پورا فرما، تمام تر سننے والے اور پڑھنے والوں کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ خداوند عالم ہمیں جناب ابو طالب علیہ السلام کا دامن آخرت میں نصیب فرما۔ خداوندہ تجھے واسطہ ہے پالنے والے رب کبیر، مولائے کائنات کا واسطہ، علی حیدر کرار کا واسطہ، شہزادی کونین کا واسطہ، حسن و حسین کا واسطہ، پروردگار عالم ہم سبوں کو بار بار کرب و بلا کی جنت دیکھنا نصیب فرما، ہم سب کو حج و عمرہ کی سعادت سے نصیب فرما۔ پروردگار دعا کرتے ہیں مولا جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں اس جشن کے بابرکت کی وجہ سے ان تمام بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار جن کے گھروں میں رزق کی تنگی ہے ان کے گھروں میں رزق حلال اور پر برکت رزق عنایت فرما۔ تجھے واسطہ ہے پالنے والے اپنی آخری حجت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے نوجوان بچوں کو لشکر امام زمان کا سپاہی قرار فرما۔ خداوند عالم ہم سب کا شمار کنیزان شہزادی کونین میں شمار فرما، ظلم کربلا کا بدلہ لینے کے لیے وارث حسین امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اس جشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم پروردگار عالم یہ عظیم سورہ کی تلاوت اور آج کا جشن تیری اعلیٰ بارگاہ میں قبول فرمانا، اور اسے ہم نذران عقیدت کرتے ہیں 14 معصومین کے بارگاہ میں، بالخصوص ہمارے وقت کے امام کے بارگاہ میں۔ پروردگار اس سے جو بھی ثواب حاصل ہو وہ جملہ مرحوم مومن و مومنات کے ارواح کو پہنچے۔ پروردگار عالم یہ مسرت اور خوشیوں کے دنوں میں ہمارے مرحومین کی قبروں پر رحمت و کرم کی بارش کا نزول فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی روحوں کو ٹھنڈک اور خوشیاں عطا فرما دے، ان کی تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما دے، ان کو محشر کے دن مولا کے ہاتھ سے آب کوثر نصیب فرمانا، جناب فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمانا، حضرت عباس کے پرچم کے تلے جگہ عنایت فرمانا، اور جنت الفردوس میں جوار معصومین کے قریب جگہ عنایت فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا العباس ابن أمير المؤمنين
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.